میں پانی پی کے آئی تھی. رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے عالم تھے. ان کے بیٹے تھے جنہوں نے کفایت المفتی بلند کر دی. مولانا حفیظ الرحمان قاسم زر کل ان کی شاعری کی کتاب. بعد میں یہ نام وہاں سے حسین جانی صاحب نے لیا. مہارا ان کا ایک شعر بڑا اچھا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. کہتے ہیں زبان شعر حق گوئی میں ہے تیغ و تبر. زبان شعر حق گوئی میں ہے تیغ و تبر, لیکن حضور اہل سرور اس میں لکنت آ جائے. اس میں لکنت آ جائے. جن کی زبانوں میں لکنت آئے سرمائے کی گرمی کی وجہ سے, جن کا دماغ جن کا ذہن پگھلنا شروع ہو جائے, یہ اہل علم نہیں, یہ اہل تقویٰ نہیں. اہل تقویٰ یہ ہے کہ قارون جیسے آدمی کو دیکھ کر بھی وہ ثواب کی قدر و قیمت پر قناعت کرے اور آخرت کو جائے. اور صاحبوں یہ تو قانون کی دولت ہے, یہ تو قانون کی دولت ہے. واللہ حضرت سلیمان کی حلال دولت کی آخرت کے ثواب کے مقابلے میں ناکام. اس کی کوئی دولت نہیں. ہمارے شیخ و شیوخ حضرت اقدس مولانا محمد صاحب اللہ انہیں مرتبوں کے ساتھ سلامت رکھتے. ایک بات آپ سے سنایا کرتے, روح المعانی میں یہ روایت موجود. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ باہر قارون کی کاروبار سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہ جب نکلے جن بھی ساتھ اور پرندے بھی ساتھ ہیں, انسان بھی ساتھ ہیں, اور بے مثال کا آج تک اتنا بڑا جہاز ایجاد نہیں ہوا جتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ایک دیہاتی حراس کھڑا ہوا تھا, کاشتہ دیکھا تو کہنے لگا کہ سبحان اللہ لقد اوتي آل داؤد ملكا عظيما. ماذا اوتي آل داؤد؟ سبحان اللہ. پکچر اس کے ذہن میں آیا. وہاں حضرت داؤد کے دروازے تھے, فوجی تھے, ترقی کرتے کرتے بادشاہ بنے. ان کا بیٹا سلیمان آج بادشاہ ہے. سبحان اللہ, داؤد کے گھرانے کے کیا شان شوکت ہے. ہوا کے دوش پر یہ جملہ حضرت سلیمان کو پہنچ گیا. فرمایا کہ اسے حاضر کیا جائے. پوچھا کیا کہا؟ معلوم نہیں کہ داؤد کی ہوگی. فرمایا کہ ڈرو نہیں, بتاؤ کیا کہا. حضرت علی کو کہا تھا کہ سبحان اللہ, اللہ نے آپ کو کیا شان عطا کیا. فرمایا تسبیحۃ واحدہ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد. آپ نے یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا, اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جسے اللہ قبول کرتا. وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جسے اللہ قبول فرما لے. آل داؤد سلیمان کے خزانوں اور ان کی حکومتوں سے زیادہ تو قانونی دولت کے کچھ نہیں, قرآن کے مقابلے میں سلیمانی دولت کے کچھ نہیں. ظاہر ہو اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی, اس کا کچھ تقاضا بھی تو عامل ہوگا, اس کا کچھ حق بھی وہاں پر ہوگا. اور وہ حق کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کرنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی, وہ اس کی جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. محض تلاوت کا حق, اور تلاوت کے حق میں شامل رتل قرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو. دوسرا تلاوت میں یہ شامل ہے قرآن کو سمجھتے پڑھو. پھر قرآن یہ بھی شامل ہے قرآن میں تدبر کرو اور فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن دل کی شفا. فرمایا کہ یہ لوگ کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دل کا زن قرآن سے کرتا ہے
دل کے تارے قرآن کی ڈیوٹی سے ہو. یہ تدبر قرآن، یہ قرآن کا حق ہے. اور سب سے بڑا اس کے بعد جب انسان نے قرآن پڑھ لیا، سمجھ لیا اور فکر کر لیا، پھر اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی حق ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن جو وحی آپ پر نازل ہوئی ہے لوگوں تک اس کی تبلیغ. یہ تبلیغ، دعوت اور تبلیغ سب سے پہلے قرآن کی نازل، سب سے پہلے قرآن کی نازل. اور قرآن نے یہ بھی کہا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ قرآن ہے جسے ہاتھ میں لے کر جہاد کبیر. ہر زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن سے، قرآن کا دامن تھا، قرآن کے نقش قدم پہ چلنا، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے. ایک بھائی نے فرمایا تھا از تلاوت برد حقدارت کتاب تو ازو کامے کے بھی آئی بیا. یہ قرآن حق رکھتی ہے کہ اس کی تلاوت کرو اور اس قرآن سے تم جو مقصد چاہو حاصل کر سکتے ہو. دنیا کی فلاح بھی پا سکتے ہو، آخرت کی نجات بھی پا سکتے ہو. اور پھر فرمایا فاش گویم آنچ در دل مزمرس، فاش گویم آنچ در دل مزمرس، این کتابیں نیست چیزیں دیگر. میں آج دل کی بات کھل کے تمہیں کہہ رہا ہوں، آج میں اپنے دل کی بات کھل کے تمہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن محض کتاب نہیں ہے، یہ اور ہی چیز ہے، یہ اور ہی چیز ہے. اس چیز کا قرآن روح تک پہنچنا یہ سب کی ذمہ داری ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا اور چند باتیں سنی، سما تلاشی کی. کچھ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.